ایک متکبر عورت جو سمجھتی تھی کہ شادی محض ایک سماجی رسم ہے اور اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، اس نے ایک نرم دل آدمی سے شادی کی جو یونیورسٹی میں اس کے ساتھ پڑھتا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ جو سال اس نے اپنی ساس کے ساتھ گزارے وہ مریض ماں کے لیے بدترین سال تھے۔ اس نے شروع سے ہی اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ اس نے اسے اپنے کمرے میں قید کر رکھا تھا تاکہ وہ خود گھر پر راج کرے اور اپنی ساس کے ساتھ ایسا سلوک کرتی جیسے وہ اس گھر میں کوئی ناپسندیدہ مہمان ہو۔ وہ اس کے کپڑے مشین کے آخری پانی میں ڈالتی تاکہ وہ پہلے سے زیادہ گندے ہو جائیں۔ وہ مہینے میں صرف ایک بار اس کے کمرے کی صفائی کرتی تھی اور اس کے لیے پرہیزی کھانے نہیں بناتی تھی۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ اس کی ساس پہاڑ کی مانند تھی جو اس کی طرف درد سے مسکراتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں رہتی اور نماز پڑھتی رہتی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی اور وضو کرنے کے علاوہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتی۔ شوہر اپنے کام میں مصروف تھا، اس لیے اس نے کبھی کچھ دیکھا نہ ماں نے کبھی کچھ بتایا۔ اس کے بجائے جب بیوی کے اس کے ساتھ رویے کے بارے میں وہ اس سے پوچھتا تو وہ اسے بتاتی کہ سب اچھا ہے۔ وہ ہر وقت اس لڑکی کی ہدایت کی دعا کرتی رہی۔ بیوی کو کبھی احساس نہ ہوا کہ اس کے ساس نے صبر کا مظاہرہ کیوں کیا اور کبھی اپنے شوہر سے شکایت نہیں کی۔ اس کے بجائے وہ اپنی کامیابی کے نشے میں اندھی ہو گئی تھی اور حقیقت کو نہ دیکھ سکی۔ دن گزرتے گئے اور بیماری نے زور پکڑ لیا۔ ماں کو محسوس ہوا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس نے اپنی بہو کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ میں تمہارے اس برے رویے کا بدلہ دوں تاکہ میرے بیٹے کا گھر آباد رہے، اور اس امید پر کہ آپ کی حالت بہتر ہو جائیں گی میں نے جان بوجھ کر آپ کو آپ کی خیریت کی دعائیں سنائیں تاکہ آپ اپنے رویے پر نظر ثانی کر لیں، لیکن سب بے سود۔ اس لیے میں آپ کو بحیثیت ماں نصیحت کرتی ہوں کہ کم از کم آخری دنوں میں اپنے ظالم سے دستبردار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں معاف کر سکوں۔ والدہ نے یہ الفاظ کہے اور انتقال کر گئیں۔ وہ بہو کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو نہیں دیکھ پا رہی تھیں اور نہ ہی ان بوسوں کو محسوس کر پا رہی تھی جو وہ اس کے چہرے پر دے رہی تھی۔ وہ اپنی بہو کے نئے مہربان چہرے کو دیکھنے سے پہلے ہی انتقال کر چکی تھی، جو اب اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس کے انتقال کے وقت اس کے بیٹے کو یقین تھا کہ اس کی بیوی نے پوری جانفشانی سے اس کی خدمت کی ہے۔ دن گزرتے گئے اور بیوی نے بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹا بڑا ہوا اور شادی کر لی۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اور اس کی بیوی اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہے۔ اس کے بیٹے کی بیوی نے وقت کا پہیہ گھمایا۔ وہ اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی سلوک کرتی تھی جو وہ اپنی ساس کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ ماں کو غم یا غصہ نہیں آیا کیونکہ یہ صرف بدلہ اور قبل از وقت سزا تھی جو اسے مل رہی تھی۔ اسے اللہ کی یہ آیات یاد آتی، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان گھماتے رہے، اور اس نے کہا ہاں، کائنات کا ایک قانون ہے جسے مکافات کہا جاتا ہے، ہمیں لوٹ جائے گا خواہ وہ خیر ہو یا شر۔ والدہ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس دنیا میں ملنے والی تکلیف کے بدلے آخرت کے عذاب سے نجات دلائے، اور اللہ اسے ہمت دے کہ وہ اس پریشانی کو برداشت کر سکے جو اس کے دل کو جلا رہی تھی، اور اس کی وجہ ایک ایسا سوال تھا جس کا وہ کبھی جواب نہ پا سکی۔ کیا اس کی مرحومہ ساس نے اسے معاف کر دیا تھا یا اس معافی کو اس سے بہتر رویے سے مسترد کر دیا تھا؟ وہ بہتری جو اللہ نے اس کے ساتھ کرنی تھی، کیا اس کو اس کا موقع ملا بھی یا نہیں؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔